الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تشغلوا قلوبكم بسب الملوك ولكن تقربوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم يعطف قلوبهم عليكم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا. آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے لوگوں کی فکر آپ میں پیدا کی گئی اور لوگوں کے بارے میں احکامات اور حالات آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں واضح فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، امت کو بتایا تم پر یہ کام کرنے لازم ہے، یہ کام نہیں کرنے، ساری وضاحت آپ نے فرمائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی امت کے حالات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے کہ آپ کی امت کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہوں گی، آپ کی امت یہ کرے گی. آپ نے اس کو بھی امت کے سامنے واضح فرما دیا. چنانچہ امت کے اندر جب بگاڑ پیدا ہو، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، میری امت کے اندر فتنے پھوٹیں گے، میری امت مصیبتوں کا شکار ہوگی. بگاڑ پیدا ہوگا تو یہ بگاڑ امت خود پیدا کرے گی. چنانچہ احادیث کے اندر بہت ساری اس کی علامتیں آپ نے بیان فرمائی. میں اس میں سے چیدہ چند بیان کر دیتا ہوں. ایک بات آپ نے فرمائی، شراب کو حلال سمجھیں گے. امت یہ کر رہی ہے. زکوٰۃ دینے کو لوگ تاوان سمجھیں گے، یہ ہم پر بوجھ ہے. ماں باپ کی اطاعت کرنا چھوڑ دیں گے، دوستوں کو سینے سے لگائیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو اس کو بیان کریں گے. ابھی اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں جو امت میں بگاڑ کا سبب بنے گی، امت بگڑے گی اور یہ خرابیاں امت کے اندر ہوں گی، آپ نے اس امت کو بتا دیا. جب امت کے اندر بگاڑ آئے گا اعمال کی وجہ سے تو امت فتنوں اور مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جائے گی. جیسے آج ہم، اب جب امت مصیبتوں میں گرفتار ہے، پریشانیوں میں گرفتار ہے، تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ان چیزوں کا الزام دوسرے پر ڈالتے ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا. آج کا سب سے بڑا ہمارا موضوع کیا ہے؟ چاہے ہم کھانے کی میز پر ہوں،
چاہے گپ شپ کے حلقے میں بیٹھے ہوں، چاہے کہیں بھی موقع لگا ہو، حکومت ایسی ہے، حکومت کے لوگ برے ہیں، میں کیسا ہوں، یہ بحث میں نہیں آتا۔ ابھی جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کی عکاسی اس کے اندر کی ہے۔ میں اس حدیث کو اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں تاکہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشغلوا قلوبکم بسب الملوک، اپنے آپ کو اس بات میں مبتلا نہ کرو کہ تم اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہم پر مسلط کیا ہے، یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی حکمت تھی، جیسے ہم ہیں ویسے اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا۔ اس سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ اس سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ جیسے ہم ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے ویسے ہم پر مسلط کر دیے۔ اب ہم صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ برا، یہ برا، یہ اچھا، یہ برا، یہ پیمانہ ہمارے پاس کہاں سے آیا؟ سوال یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں تو ہم پر مسلط ہونے والے بھی اچھے نہیں ہیں۔ ہم اچھے ہوتے اللہ ہم پر اچھوں کو مسلط کر دیتا۔ سسٹم کی خرابی ہمارے ذریعے سے، نظام سب ہم نے بگاڑا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کسی گورنمنٹ کے ادارے سے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے دیکھا لمبی لائن لگی ہے، تو انسانیت تو یہ ہے جیسے عام لوگ لائن میں لگے، میں بھی لگ جاؤں، میرا نمبر بھی آ جائے گا۔ عقل یہی کہتی ہے، لیکن میں کیا کہتا ہوں، کوئی شارٹ راستہ ہے، کسی کی مٹھی گرم کر دو، جلدی سے نمبر آ جائے گا۔ تو یہ جو اتنی لمبی لائن میں لوگ لگے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ یہ سسٹم کس نے خراب کیا؟ یہ میں نے خراب کیا۔ اب برا کون ہے؟ حکمران۔ برا کون ہے؟ ہم پر مسلط ہونے والے۔ یہ یاد رکھیے، نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت یہی ہے، جیسے ہم ہیں اللہ نے ویسے ہم پر مسلط کر دی۔ فرمایا لا تشغلوا قلوبکم بسب الملوک، اپنے آپ کو حکمرانوں کے برا کہنے کے اندر مشغول نہ کرو، چھوڑ دو اس بات۔ یہ برا ہے، اس کو گالیاں دو، اس کی میم بناؤ، اس کی یہ کرو، اس کی وہ کرو، ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ہم جو تبصرے کر رہے ہیں، کیا ہمارا نظام بدل گیا؟ سوال یہ ہے، گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، اپنی عقل کی مارتے ہیں، افلاطون بن جاتے ہیں، ہمارا سسٹم ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں ٹھیک نہیں ہو۔ کیا کرنا ہے؟ وَلَكِنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ لَهُمْ، نبی فرماتے ہیں تم ان کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ یہ جو ظالم مسلط ہے نا، جو ہم روز چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، واٹس ایپ گرم کیا ہوا ہے، فیس بک گرم کیا ہوا ہے، انسٹاگرام ہم نے گرم کیا ہوا ہے، یہ جو ٹائم پاسی کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے ان کے لیے دعا کرو۔ وَلَكِنْ تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ لَهُ۔ کیا فائدہ ہوگا دعا کرنے سے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ تَعَطَّفَ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ ان کے دل تمہارے لیے نرم کر دے گا۔ نبی کی بات تو چھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں قرآن و حدیث کی بات بھی عجیب لگتی ہے، اس لیے کہ بٹن کے دور میں گھوم رہے ہیں تو یہ باتیں ہم بہت پرانی سمجھتے ہیں۔ اس میں کیا رکھا ہو؟ اس میں کیا رکھا ہو؟
اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اس کو بہت پرانی باتیں سمجھتے ہیں، بہت پرانی۔ ہمارا یقین اٹھ گیا ہے قرآن و حدیث سے، اور یاد رکھیے ہماری زندگی کی کامیابی اور نجات قرآن و حدیث کے بغیر نہیں۔ ہمارے کراچی میں ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑ ہائے رحمتیں نازل فرمائے، بہت پہلے انتقال ہوا ہے۔ وہ اپنے زمانے میں ایک بات فرمایا کرتے تھے، کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے۔ اس پر تو یقین ہے نا کہ اللہ ہم سب سے سوال کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضری ہے، سوال ہے۔ اللہ یہ سوال کرے کہ معاشرے کے اندر یہ خرابی تھی، یہ بگاڑ تھا، یہ خرابی تھی، یہ بگاڑ تھا، یہ پریشانی تھی، یہ تکلیف تھی، اور لوگوں کے اندر اتنی بدعمالیاں تھی، تو نے کیا کیا؟ کہا میں اس کا جواب کیا دوں؟ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ آپ نے مجھے پیدا ہی اسی زمانے میں کیا کہ حالات خراب تھے، لوگ خراب تھے، لوگوں کے اعمال خراب تھے، تو کہا اس سے کیا جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں چھوٹے گی۔ اگر یہ سوال ہو جائے کہ ان بدعمالیوں کے زمانے میں تو نے کیا کیا، اگر میں اتنی بات کہوں کہ اللہ آپ نے مجھے اس زمانے میں پیدا کیا جب لوگوں میں بدعمالیاں تھیں، لوگوں میں خرابیاں تھیں، سسٹم خراب تھا، تو اس سے میری جان نہیں چھوٹنے کی۔ یہ سوال کا جواب نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان بدعمالیوں کے زمانے میں، ان برائیوں کے زمانے میں تو نے کبھی مجھے پکارا تھا؟ تو نے کبھی مجھے پکارا تھا؟ مجھے یاد کیا تھا کبھی؟ مجھ سے دعا کی تھی اللہ نظام کو صحیح کر دے، اللہ ہمیں صحیح کر دے، ہماری بدعمالیاں صحیح کر دے، ہمارے گناہ ہم سے چھڑوا دے؟ کبھی تو نے مجھ سے دعا کی تھی؟ نہیں کی۔ کہا جان نہیں چھوٹ سکتی ہماری۔ اب سوچئے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک موقع موجود ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ میرے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں، میں کہاں کہاں سسٹم میں خرابی پیدا کرتا ہوں، اس کو چھوڑ کر میں حکومتوں پر تبصرے کرنا شروع کر دوں، سسٹم پہ تبصرہ شروع کر دوں، اس سے کیا بنے گا؟ جان نہیں چھوٹ سکتی، نہ حالات ٹھیک ہو سکتے۔ قرآن کریم میں پارہ 17 کی پہلی صورت ہے سورۃ الانبیاء، پروردگار نے اس میں 2 قصے نقل کیے ہیں اور دونوں ہمارے لیے بڑی عبرت کے ہیں، اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے نقل کیے ہیں، اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں 2 قصے بڑے عجیب ہیں اور یہ ہمارے لیے نصیحت وصیت ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پہلا قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ نمرود جیسا ظالم جابر بادشاہ، نمرود جیسا ظالم جابر بادشاہ جس نے بڑی حکومت کی، چند بادشاہوں کو اللہ نے بڑی حکومت دی ہے، اس میں سے ایک نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نہ بنی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فیصلہ کیا کیا کہ بہت بڑا ایک آگ کا الاؤ روشن کیا جائے، لکڑیاں جمع کرو، بڑی سی آگ جلاؤ۔ اتنی بڑی آگ سوچئے اس میں کرین کے بغیر کسی کو ڈالا نہیں جا سکتا، اتنی بڑی آگ جس میں کرین کے بغیر، میں آج کے زمانے کی بات کروں نا، کرین کے بغیر کسی کو ڈالا نہیں جا سکتا، اتنی بڑی آگ کا الاؤ نمرود نے روشن کروایا۔ کیا کرنا تھا؟
یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھنے تھے اور اس کے اندر پھینکنا تھا۔ جب الاؤ روشن ہو گیا تو رسیوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور اس زمانے کی جو کرین جس کو منجنیق کہتے ہیں اس میں آپ کو بٹھایا اور آگ کے اندر پھینک دیا۔ اب قدرت کی کاریگری دیکھیے، ادھر ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر، حضرت جبریل پہنچ رہے ہیں، اللہ کے حکم لانے والے فرشتے جو انبیاء کے پاس بھیجے جاتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اما انت فلا، تو تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ یکفی، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اتنی بڑی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ادھر فرشتہ آ کر کہہ بھی رہا ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ پہ جا رہی ہے۔ مومن جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا، جو پیدائشی کلمہ پڑھ کے کلمہ سنتے آیا، اللہ کا نام سنتے دنیا میں آیا، وہ اللہ کو کیوں بھول جاتا ہے ان مصیبتوں؟ آگ سے بڑی کوئی مصیبت تھی؟ ہمارے لیے بھی آگ سے کم مصیبتیں نہیں ہیں جو ہم پر ٹوٹ رہی ہیں۔ یہ آگ سے کم مصیبتیں نہیں ہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کی نظر اللہ پہ جا رہی اور فرمایا اللہ یکفی، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے آگ کو حکم دیا، جو قرآن کا حصہ ہے، یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا، تپش ختم، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جائے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کی وہ رسیاں صرف جلائی تھیں جس سے نمرود نے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوائے تھے، اور جسم پہ خراش تک نہیں آئی۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے، کل قیامت میں اگر اللہ تعالی ہم سے سوال کرے کہ بندے ان فتنوں میں، ان مصیبتوں میں، بدعمالیوں میں تو نے کیا کیا، تو اس سے ہماری جان نہیں چھوٹنے کی، اللہ تو نے تو پیدا ہی اسی زمانے میں کیا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بات آ سکتی ہے، تو نے مجھے اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ کیا قرآن میں نہیں تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ یہ تو ماشاءاللہ ہر آدمی جانتا ہے، قرآن کے اس حصے کو ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی۔ آج ہوا کیا ہے، ہم ظاہری اسباب کے پیچھے لگ گئے، اس سے یہ ہوتا ہے، 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 اس سے یہ ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو بلا دیا کہ اللہ کے حضور بھی رونا شروع کر دے، اللہ کے حضور بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دے۔ کیا معلوم، کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوگا نا جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی اللہ لاج رکھ کر کے ہمارے سسٹم کو صحیح کر دے، ہمیں صحیح کر دے۔ نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن آج مسئلہ یہ بھی تو ہے، ہم دعا بھی تو نہیں کرتے، ہم نے کام بانٹ دیے نا۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں، ہم نے کام بانٹ دیے، جیسے دعاؤں کا ٹھیکہ مولویوں کو دیا ہوا، اماموں کو دیا ہوا، امام صاحب دعا کیجئے گا، مولوی صاحب دعا کیجئے گا، تو میں نہیں کروں گا، نہیں میں تو اتنی دعا مانگوں گا اللہ اتنے کروڑ دے دے، اتنے بنگلے دے دے، اتنی فیکٹریاں دے دے، اتنی مشینیں دے دے، یہ میں دعا کروں گا، باقی میں نہیں کروں گا۔
یہ میں کروں گا، باقی ٹھیکہ کسی اور کا میرا نہیں. ہم نے سارے کام تقسیم کر دیے. ہم نے کسی جگہ پر برکت کے لیے قرآن خوانی کرنی ہو، کچھ پڑھنا ہو تو مدرسے کے بچوں کو لے لیا ہے، دعا کرنی ہے تو مولویوں کو لے لیا ہے، باقی دنیا کے ہم سارے کام کریں گے. یہ ہمارا سسٹم ہے. یاد رکھیے جتنا آدمی گناہ گار ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے دل والا ہوتا ہے، اور یہ ٹوٹا ہوا دل، اس کے دل میں اللہ کبھی نہ کبھی ندامت پیدا کر دیتے ہیں. نبی نے فرمایا الندم توبۃ، یہ ندامت ہی توبہ ہے. اپنے آپ کو اتنا کم تر نہ سمجھیے. بھلے ہم سے جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن دل کے اندر جو کبھی یہ آس آ جاتی ہے کہ دنیا میں مجھ سے بڑا گناہ گار کون، یہیں سے توبہ اسٹارٹ ہوتی ہے. اور ایسے ہی بندوں کی دلوں کی اللہ دعا سنتے ہیں. آج جو ہم سسٹم کی خرابی کو رو رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہی ہے اس ٹائم کو ضائع کرنے سے اتنا ٹائم ہم دعا میں لگا دیں. پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی. میں نے ابھی شروع میں ایک بات کہی، جیسے ہم ہیں اللہ کی مشیت، اللہ کی حکمت یہی ہے، ویسے ہم پر مسلط کر دی. ہم اچھے ہوتے اللہ ہم پر اچھوں کو لے آتا. کبھی کبھی دل میں خیال یہ بھی آتا ہے، انسان سوچتا بھی ہے یار ہم تو مسلمان ہیں، چلو گناہ گار صحیح، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کافر لوگ ہیں وہ تو بڑے ترقی کر رہے ہیں. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنی سوچ کے اعتبار سے مسلمان کو کافر سے مقابلہ نہ کرائے. یہ بے عقلی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا میں جو دے رہے ہیں اس کے لیے جنت بنائی ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. اگر دنیا میں اس کو کچھ مل رہا ہے تو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. مسلمان کو اس کا مقابلہ کافر سے نہیں کرنا. اگر ہم مسلمان کا مقابلہ کافر سے کرنے لگ جائیں گے، جی کافر ہو کر کے اللہ کو نہ مان کر کے اتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، اتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں. اس پر ایک قصہ سنیے. ایک آدمی درخت میں چڑھا ہے، مستی میں چڑھ تو گیا، اب اترنا نہیں جانتا. ادھر سے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اتارنے کے لیے. سب سوچ رہے ہیں کہ جی اس کو اتارے کیسے. کہا وہ فلاں آدمی ہمارے گاؤں میں بڑا سمجھدار ہے، اس سے جا کر کے پوچھتے ہیں. اس سے جا کے پوچھا کہ بھائی اس کو اتارے کیسے. کہا ایک رسی کا کنارہ اس کی طرف پھینکو اور اس کو بولو کہ اپنے جسم سے اس کو باندھ لے، نیچے 3-4 آدمی مل کے اس کو زور سے کھینچے، نیچے آ جائے گا. اب وہ آ تو گیا لیکن وہ مر گیا. اس کے بعد دوبارہ گئے، کہا بھائی تو نے جو طریقہ بتایا اس سے تو وہ مر گیا. ایک مرتبہ کنویں کے اندر ایک آدمی اس طرح گرا تھا، ہم نے رسہ پھینکا، اس نے جسم سے باندھا، 3-4 نے مل کے اوپر کھینچ لیا، وہ تو زندہ تھا. میں سمجھا یہ بھی زندہ رہے گا. تو جو آدمی مسلمان کو کافر سے ملا رہا ہے اس کی عقل ایسی ہے. کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ایک آخرت کا بڑا عذاب ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کی یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، کہا یہ چھوٹی چیزیں. تو اللہ نے فرمایا ہم ان لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیں گے. کس کے مقابلے میں؟ وہ آخرت کے بڑے عذاب کے مقابلے میں. اس سے اللہ بچا لیتے ہیں. اللہ کبھی بخار لے آتے ہیں، اللہ کبھی نزلہ لے آتے ہیں، اللہ کبھی جسم میں درد لے آتے ہیں، اللہ کی مصیبت لے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہ میرا بندہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائے. یہ تو ہوتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر یہ مصیبت کیوں؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے بڑے عذاب سے ہماری جان چھڑانا چاہ رہا ہے، اس لیے زندگی میں ہمیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں گرفتار کر رہا ہے. اس لیے مسلمان کا مقابلہ کافر سے نہیں ہو سکتا.
مسلمان اپنے آپ کو اسلام میں رکھ کر کے اپنے آپ کو پرکھے، میرے اندر کمی کیا ہے، میری کوتاہی کیا ہے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھے، جہاں غلطی محسوس ہو رہی ہے اس کو سدھارنا شروع کر دے، انشاءاللہ سسٹم صحیح ہو جائے گا۔ یہ ہم نے جو ایک دوسرے کو ملامت کا شکار بنایا ہے، حکومت نے ایسا کیا، فلاں ادارے نے ایسا کیا، فلاں ادارے نے ایسا کیا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ پارہ 29 سورہ قلم، اللہ فرماتے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے کو آپس میں ملامت کریں گے، تیری وجہ سے میں جہنم میں آیا، تیری وجہ سے جہنم میں آیا، تیری وجہ سے جہنم میں آیا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنا یہ تو کافروں کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اب سوچئے جو گھنٹوں ہم ضائع کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، افلاطون بن جاتے ہیں، ہم مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں یا کافروں والے کام کر رہے ہیں؟ کیا اس سسٹم کی خرابی میری عمل کی وجہ سے نہیں ہو سکتی؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے بھی شروع میں ایک مثال دی، کسی ادارے میں ایک لمبی لائن لگی ہے تو میری سوچ کیا ہوتی ہے، کسی کی مٹھی گرم ہو جائے، شارٹ راستے سے میرا کام جلدی ہو جائے۔ اب یہ سسٹم کون خراب کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں۔ ارے میرے فلاں ادارے میں تعلق ہے، یوں کام ہو جائے گا۔ تو اس ادارے میں جو لمبی لائن لگا کے بیٹھے ہیں وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو اپنا کام کروانے کے لیے آئے ہیں۔ تیرے تعلقات کی دوست ایک طرف ہے، اگر انسان ہے تو تو بھی وہی کام شروع کر دے جیسے وہ دوسرے لائن میں لگے پڑے۔ یاد رکھیے نبی نے طریقہ بتایا، وَلَكِن تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ لَهُمْ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، ان برے حکمرانوں کے لیے اللہ سے دعا کرو، ان مصیبتوں سے اللہ نجات دے۔ اللہ نجات دینے پر قادر ہے، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ میں نے کہا پارہ 17 کی پہلی سورت میں اللہ نے انبیاء کا قصہ نقل کیے، ایک نبی کا قصہ میں نے سنایا، دوسرے نبی کا قصہ سنیے، حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 دن رکھا، چل پڑے، اللہ سے اجازت لیے بغیر چل پڑے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا، نہ اندر روشنی ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، کچھ نہیں، بلکہ مچھلی کے پیٹ کی گرمائش ایسی تھی، تفسیروں میں لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام جب باہر آئے تو آپ کے جسم کے بال ہی ختم ہو گئے، اتنی گرمائش، اتنی گرمائش، 3 دن کے اندر جسم کے بال ہی ختم ہو گئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، تو کیا آج کل کا ڈیجیٹل دور تھا، موبائل کا دور تھا؟ اس ڈیجیٹل دور کے اعتبار سے سوچنے والے تھے کہ یہ کروں تو یہ ہو جائے، یہ کروں تو یہ ہو جائے، یہ کروں تو یہ ہو جائے، جیسے آج ہم سوچ رہے ہیں یہ کر لے تو یہ ہو جائے گا، وہ کر لے تو وہ ہو جائے گا۔ ہماری نظر صرف دنیا پر ہے، ہماری نظر صرف ظاہری اسباب پر ہے، ہم ظاہری اسباب سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے ہمارے درمیان ایک جملہ چلتا ہے، ارے آج تو پیسے کے بغیر زندگی نہیں ہے، یہ نعرہ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ کیوں اللہ پیسے کے بغیر انسان کو پالنے پر قادر نہیں ہے؟ جب دنیا میں سکے نہیں تھے تو لوگ خرید و فروخت کیسے کرتے تھے؟ عقل سے سوچے تو صحیح کبھی، یہ تو دنیا میں چائنا نے بنایا پیسوں کا نظام، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ کیا کرتے تھے؟ ہماری نظر اسباب پر ہے، ظاہری اسباب۔ میں اس کا یہ مطلب نہیں دینا چاہتا آپ کو کہ آپ ظاہری اسباب کو چھوڑ دیں، جہاں تک انسان ظاہری اسباب کو اختیار کر سکتا ہے کرے، مگر اصل نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، اب ظاہری اسباب بالکل ختم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ قرآن نے حصہ بنایا،
انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہی کلمات ہے جو ہمارے درمیان آیت کریمہ سے مشہور ہے۔ وہ کوئی 1.25 لاکھ پڑھتا ہے، کوئی 1 لاکھ پڑھتا ہے، یہ وہی ہے آیت کریمہ یہ وہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو اپنی تسبیح بنا لی۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ظالم میں ہو۔ آج ہم میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم میں سے کوئی کہہ سکے کہ آج سسٹم میری وجہ سے خراب ہے؟ نہیں، میں تو بالکل پاک صاف ستھرا، میں نے تو دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں، حالانکہ سب سے بڑی خرابی میں کر رہا ہوں۔ کوئی مالداری کی دھوس چاڑ رہا ہے، بڑا پیسہ، بڑی گاڑی میرے پاس ہے، میرا نمبر پہلے۔ کوئی کرسی، میں بڑے عہدے والا ہوں، میرا نمبر پہلے۔ کوئی کہتا ہے جانتا نہیں میں کون ہوں، کون ہے؟ کوئی فنٹر ہوگا اور کیا ہوگا؟ انہی چکروں میں زندگی گزار رہے ہیں، خوش ہے۔ ادھر یونس علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ظالم میں ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں۔ اللہ کے سامنے اقرار تو کرے نا، ہم نے تو سیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس غم سے اس کو نجات دے دی۔ اللہ نے اس پر بس نہیں کیا، اللہ نے اس پر بس نہیں کیا۔ اس آیت کا اگلا حصہ ہم سب کے لیے ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ہر مومن کو نجات دیتے ہیں۔ کمی کس چیز کی ہے؟ میں نے اللہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا ہے، میں نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا، اللہ چور میں ہوں۔ یاد رکھیے، اپنے لیے بھی استغفار کیجئے، پوری امت کے لیے استغفار کیجئے، ہر فرد اپنے اوپر لازم کر لے، ہر فرد۔ بھائی ہم یہ بھی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، اللہ میرا یہ کام کرا دے، اللہ اس بیماری سے تندرستی دے دے، اللہ پیسہ دے دے، اللہ کاروبار لگوا دے۔ تو اللہ سے یہ بھی دعا کیجیے، اللہ مجھے بھی اور پوری قوم کو اللہ ان مصیبتوں سے نجات دے۔ ہم بھی تو قوم کا فرد ہے کہ نہیں، حصہ ہے کہ نہیں؟ میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اسلام میں ہمیں ایک نماز سکھائی ہے، اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الاستسقاء، بارش طلب کرنے کی نماز۔ جب امت قحط کے اندر ہوتی ہے، بارش نہیں برستی، تو زمین کی پیداوار اگتی نہیں، پانی کی ضرورت ہے، پانی کی قلت ہو جاتی ہے، پیداوار نہیں ہوتی۔ جب قحط ہو، بارش نہ ہو، تو نبی نے کیا سکھایا، اور نبی نے عملی طور پہ کر کے بھی بتایا۔ کیا کیا؟ پوری قوم کو جمع کیا، میدان میں لے گئے، صدقہ کیا اللہ کے حضور، صدقہ، اور سب کے سب مل کر کے استغفار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں، سب کے سب مل کر۔ اب سوچیے ذرا عقل سے، جب بارش بند ہو جائے، بارش نہ ہو، تو اسلام نے یہ نہیں کہا جو گناہگار ہے وہ باہر نکل کے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور بارش مانے۔ نبی خود بھی نکلے، نبی کی تو گناہ نہیں تھے نا، اور آپ کے ساتھ کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے جو گناہوں سے محفوظ تھے، اللہ نے ان کو گناہ سے بچا کے رکھا تھا، وہ بھی نکلے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا جو گناہگار ہے وہی نکلے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں، ارے جو سسٹم میں خرابی لا رہا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، میں کیا کروں؟ یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ سب مل کر کے نکلو باہر، اللہ سے سامنے گناہوں کے بارے میں گڑ گڑاؤ، رو، معافی طلب کرو۔ کیا ہوگا؟ اللہ سب پر اپنی رحمت برسا دے گا، بارش ہو جائے گی۔ آج ہمارا یہ بھی بڑا المیہ ہے، میں نے تھوڑی کچھ کیا ہے، میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ ایسے کبھی کام نہیں بنے گا۔ اسلام نے کتنا بڑا نمونہ ہم کو دیا ہے، کتنا بڑا نمونہ، کہ بارش بند ہو رہی ہے
قحط ہے، سب مل کر کے باہر نکلو، سب گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ آج سسٹم خراب ہے، آج ہمارا پیسہ ہماری ضروریات پوری نہیں کر رہا، آج ہماری کمائی ہوئی دولت سے ہمارے گھر کی چیزیں پوری نہیں ہو رہی۔ ہم سب کو مل کر استغفار کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے حضور دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کے لیے دعا کریں، سب کے لیے استغفار کریں۔ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات کو انشاءاللہ درست کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔